السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، ایک طرف شریعت صدقہ و خیرات کی تلقین کرتی ہے، دوسری طرف سوال کرنے سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ عام آدمی جائے تو کس طرف جائے؟ میرے عزیز، اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کے مزاج کو سمجھ نہیں سکے۔ آپ کے اس سوال کی روشنی میں جب ہم عہد رسالت کا جائزہ لیتے ہیں نا، تو یقین جانیے ہمارا تو سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم لرز جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں، دونوں طرف کے، ایک طرف کے نہیں، دونوں طرف کے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 3.5 کروڑ مانگنے والا ہے بکاری، اور اس کے مختلف انداز ہیں۔ آپ یقین جانیے مانگنے کے ایسے ایسے انداز ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ یار، مثال کے طور پر ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، مغرب کی نماز کے بعد ایک بچہ کھڑا ہو گیا، میرے والد صاحب بہت سخت بیمار ہیں، میں کھجوریں بیچ رہا ہوں، مجھ سے کھجوریں لے لیں، ہمارے ساتھ مدد ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ میں کئی نسلوں سے اس علاقے میں رہ رہا ہوں، اور اجنبی بندہ پہچانا جاتا ہے، وہ بچہ اس پورے علاقے میں اجنبی تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، مساجد کے سامنے مانگنے والیوں کے گول۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں، اس کے سب سے زیادہ حقدار یہی ہمارا طبقہ ہے، اہل علم۔ اس لیے کہ ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ تو نہیں نا کہ یہ بیچارے دن رات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، لیکن اس انداز سے ایک باقاعدہ مہم چلانا، یہ بھیک مانگنے کی ایک تبدیل شدہ شکل بن جاتی ہے کہ جی فلاں صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، بڑے خوش الحان ہیں، غریب آدمی ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ یاد رکھیے کہ یہ تعاون زبردستی کھینچا نہیں جاتا، یہ تو اپنے دل سے اٹھنے والی ایک آواز ہوتی ہے۔ آپ اپنی خوشی کے ساتھ کسی عالم دین کو کچھ دے دیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی، ورنہ رب کائنات نے منہ چیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق تو ہر ایک کو عطا کرنا ہے، لیکن یہ جو ایک انداز ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کے سوال سے جو مجھے پتہ چلا، اس میں پیشہ وریت نظر آتی ہے کہ اس طرح کی بات کر کے، اس طرح کی مہم چلا کے، میرا اللہ جانتا ہے ان صاحب نے کتنے سوٹ اکٹھے کیے ہوں گے، کتنے ہزار اکٹھے کیے ہوں گے، اور عین ممکن ہے ان کے پیچھے پورا ایک مافیا ہو۔ تو اس لیے میرے علم کے مطابق ایسے لوگ قرآن کے الفاظ کے مطابق تو حقدار نہیں۔ قرآن کہتا ہے تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، آپ ان کو چہروں سے پہچانیں گے حقداروں کو، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب ہم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے سب سے بڑے عالم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رب کائنات نے کتنی غیرت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے گھر کے سامنے ہفتہ ہفتہ پڑا رہتا، اور جو ایک فقر غیور ہے وہ اس بات کی اجازت نہ دیتا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اور حدیث میں واضح طور پر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک نے بے حال کیا، لیکن غیرت نے اجازت نہ دی کہ میں دستے سوال دراز کروں۔ سیدنا ابو بکر گزرے، میں نے پوچھا کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، سمجھ نہ سکے کہ اصل میں ابو ہریرہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے پھر سوال کر دیا کہ کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، ان کو بھی سمجھ نہ آئی، دعا بتائی چلے گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، میں نے سوال کیا، نبی علیہ السلام فوراً سمجھ گئے۔ کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، کہا آقا کئی دن سے کھایا پیا کچھ نہیں۔
تو ان حالات میں فیصلہ آپ خود کر لیں کیا کرنا چاہیے.